فلسطینی مجاہدین نے امریکہ جانے والے ہوائی جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر ہائی جیک کر لیا۔ امریکی شہریوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو چکے۔ اس جہاز کی آخری منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا، لیکن 16 گھنٹے یہ جہاز فلسطینی مجاہدین نے یرغمال بنائے رکھا۔ یہ فلائٹ ممبئی سے نیو یارک کے لیے جا رہی تھی۔ کراچی پاکستان میں فلائٹ ری فیولنگ کے لیے رکی۔ فلائٹ کی یہاں سے اگلی منزل فرینکفرٹ جبکہ آخری منزل نیو یارک تھی۔ جہاز میں 300 سے زائد مسافروں کے علاوہ 14 اسٹاف ممبرز بھی سوار تھے۔ فلسطینی ہائی جیکر 300 مسافروں یا اسٹاف ممبر میں نہیں تھے، بلکہ صبح 6 بجے 4 افراد ایک گاڑی میں سوار ہو کر ایئرپورٹ سیکیورٹی اسٹاف کے یونیفارم میں رن وے پر آ گئے اور ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے ہوائی جہاز میں داخل ہو گئے۔ ہائی جیکرز کا تعلق ابو نندال تنظیم ANO، جو الفتح انقلابی کونسل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس کو امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد گروپ نامزد کیا ہوا ہے۔ ایک ایئر ہوسٹس نوپر نے حملہ آوروں کی فائرنگ دیکھ کر ہوائی جہاز کا دروازہ بند کرنا چاہا۔ اسی دوران دوسری ایئر ہوسٹس شیری نے ایمرجنسی کال کا بٹن دبایا تو پائلٹ نے کاکپٹ سے کال اٹینڈ کی اور پائلٹ چپکے سے ہوائی جہاز سے باہر نکل گئے۔ سنشائن نے دیکھا کہ ان ہائی جیکرز نے ان کی ساتھی نیرجا کے سر پر گن تان رکھی ہے۔ اسی دوران ایک ہائی جیکر نے سنشائن کو کیپٹن کے پاس چلنے کو کہا۔ سنشائن نے بتایا کہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ کاکپٹ کو خالی کرنے کا اشارہ کیا جا چکا ہے، لیکن دانستہ طور پر اس بات کو نظر انداز کیا تاکہ پائلٹ کو مزید ٹائم مل سکے۔ ہائی جیکرز کم علمی کی وجہ سے پائلٹ ایمرجنسی ایگزٹ کو نوٹس نہ کر سکے۔ ہائی جیکرز کا منصوبہ یہ تھا کہ جہاز کو سائپرس یا اسرائیل لے جایا جائے گا، مگر پائلٹ کی غیر موجودگی کی وجہ سے جہاز ایئرپورٹ سے نہ جا سکا اور بہرکیف مسافر فضا سے زیادہ زمین پر ہی محفوظ تھے، مگر ہائی جیکرز پائلٹ منگوانے پر باضد تھے۔ ادھر کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مینیجر واراف ڈوگرا بات کرتے ہوئے ہائی جیکرز کو یقین دلاتے رہے کہ پائلٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بے یقینی صورتحال دیکھ کر ہائی جیکر 29 سالہ امریکی مسافر راجیش کمار کو گھسیٹ کر جہاز کے گیٹ پر لائے اور گولی مار کر لاش کو باہر پھینک دیا۔ مزید 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جہاز میں موجود ہائی جیکرز نے امریکی شہریوں کی شناخت کرنا شروع کر دی، مگر چالاکی سے ایئر ہوسٹس نے امریکی شہریوں کے پاسپورٹ چھپائے اور سیٹ کے نیچے پھینک دیے تاکہ مسافروں کی شناخت ظاہر نہ ہو سکے۔ بالآخر ہائی جیکر نے دھمکی دی کہ اگر پائلٹ فراہم نہ کیے گئے تو وہ ہر 15 منٹ بعد ایک مسافر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ ہائی جیکرز جہاز کے دروازے بند کر چکے تھے، لیکن ایئر کنڈیشنز اور لائٹنگ آن تھی۔ شام ہوتے ہی جہاز میں موجود پاور سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے AC بند ہو گئے اور جہاز کے مکینک ماہر جی نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ بیک اپ لائٹ 15 منٹ میں بند ہو جائیں گی، جس کے بعد جہاز میں مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ اب ہائی جیکرز کو اندازہ تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ آخر کار رفتہ رفتہ روشنی ختم ہو گئی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ اور مسافر کیبن کے وسطی حصہ میں موجود تھے، کچھ لوگ نیچے بیٹھے تھے اور کچھ گیٹ کے قریب جا پہنچے۔ سنشائن نے مزید بتایا کہ ایسے میں ہائی جیکرز کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور فوراً ہی انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اندھیرے میں روشنی کی لہریں پھیلیں اور دوسری جانب مسافروں کی چیخیں۔ شیری نے بتایا کہ مکینک ماہر جی بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس افراتفری اور اندھیرے میں 3 دروازے کھل چکے تھے، لیکن کچھ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا۔ جہاز کے انجن کے قریب دروازہ ایگزٹ کا سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے۔ بگدر میں 2 ایئر ہوسٹس نفور اور مادھوی جہاز سے 20 فٹ نیچے جا گری، جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس واقعے میں 22 افراد ہلاک جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے۔ سنشائن اور اٹینڈنٹ دلیپ بھی جہاز کے ونگ میں پھنسے تھے۔ وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک اور ایمرجنسی ایگزٹ اوپن ہے۔ وہ جہاز کے اندر گئے اور شیری کی مدد سے باقی زندہ مسافروں کو اس ایمرجنسی ایگزٹ کی طرف باہر نکالا۔ اس وقت تک فائرنگ کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، مگر اسٹاف اور مسافر اندھیرے کی وجہ سے نہیں جانتے تھے کہ ہائی جیکرز کہاں ہیں۔
لیکن اس کے باوجود وہ زندہ بچ جانے مسافروں کی تلاش میں جہاز میں واپس چلے گئے۔ تبھی سنشائن نے اپنے ساتھی ایئر ہوسٹس نیرجا کو دیکھا جو گولی لگنے کی وجہ سے خون آلود تھی۔ سنشائن اور دلیپ نے مل کر نیرجا کو ایمرجنسی ایگزٹ سے نکالا۔ ایئر ہوسٹس سنشائن اس جہاز سے نکلنے والی آخری لڑکی تھی۔ 3 ہائی جیکر ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہو گئے، لیکن سرگنا سفرانی ہائی جیکر تب تک جہاز کے اندر ہی موجود تھا جب تک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار داخل ہوئے۔ نیرجا کے ساتھیوں کے مطابق جب ان کو کراچی کے جناح ہسپتال پہنچایا گیا تو تب تک وہ زندہ تھی۔ سنشائن نے مزید بتایا کہ وہاں جنگ جیسا ماحول تھا۔ یہ سانحہ 5 ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ ہائی جیکرز کے سرکردہ زیاد حسن عبداللطیف صفرانی کو ستمبر 2001 میں رہا کیا گیا، لیکن امریکہ نے بعد میں پھر گرفتار کر لیا اور اس وقت صفرانی ایک امریکی جیل میں 160 سال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ہائی جیکرز کو بھی انڈیا اور امریکہ کی خواہشات کے برخلاف 2008 میں رہا کر دیا گیا۔ 14 اسٹاف ممبر میں سے نیرجا کو پاکستان اور انڈیا حکومت کی طرف سے بہادری کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔